اب نعت کے مشاعرے کی فضا کیسے ہموار ہوتی ہے۔ 350 سال سے اردو زبان میں شاعری ہو رہی ہے، اور اب نعت کی اس لیے ضرورت ہے کہ شاعر نے کہا تھا کہ آنسوؤں کو شاہدی کا آستانہ چاہیے۔ میرے جو مائک کی آواز ہے، اس کی آواز میں جو ایکو ہے اسے بالکل بند کر دے، ایکو، اور تھوڑی سی اس کی آواز بڑھائیے گا، ٹھیک ہے؟ آواز بڑھائیے گا، میرے مائک کی ایکو بند کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ 2 مرتبے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں 1 مرتبے کہوں گا آپ سے کہ اس کا جو ایکو ہے وہ بند کر دیں، بالکل آواز تھوڑی سی بڑھائیے، اور بڑھائیں آواز، ٹھیک ہے؟ جب میں مطمئن ہو جاؤں تو آپ بھی مطمئن ہو جائیں، بیٹھے وہیں پر۔ اللہ آپ کے اس کاروبار میں برکت دے۔ دیکھیں، آپ دھیمے دھیمے لہجے میں بات کی جائے گی کہ آنسوؤں کو شاہدی کا آستانہ چاہیے، یہ خزانہ ہر جگہ پر کیوں لٹانا چاہیے، اور دوستوں کے کام آنے کا طریقہ یہ بھی ہے، دوستوں کو اپنی کچھ نعتیں سنانا چاہیے۔ دوستوں کے کام آنے کا طریقہ یہ بھی ہے، دوستوں کو اپنی کچھ نعتیں سنانا چاہیے۔ دوستو بیٹھیں، بولیے گا نہیں، بولنے کے لیے تو آپ ان کا انتظار کریں جو پوری دنیا کے گونگوں سے بھی حضور کی آواز اور حضور کا کلمہ آج معاشرے کے حوالے کر رہے ہیں۔ نعت کے شعر کیسا ہوتا ہے سنیں آپ۔ قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے۔ دیکھیں بھائی، میں سب کے لیے نظامت نہیں کرتا اور سب میرے لیے آتے بھی نہیں ہیں، کوئی 2-4 آدمی میرے قبیلے کا ہو تو وہ بولے گا، ورنہ آج سنیں، اسکرین پر دیکھ کے بولیے گا۔ ایک ہی مصرع ہے، قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے یا رسول اللہ، قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے، بہت بہت شکریہ۔ زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے بھی ہم آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیں گے۔ قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے یا رسول اللہ، آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے۔ روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں، لیکن ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے۔ روشن ہوں گی مسجد کی دیواریں، لیکن ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے۔ قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، آپ سے ہاتھ ملانے والے۔ 100 سال پہلے بریلی شریف سے ایک آواز آئی تھی، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ علامہ اعجاز کامٹی کا ایک شعر، پھر فرخ آباد کے قریب کے ایک لہجے کا شاعر کا نظریہ، اور پھر آپ کی محبت۔ 2-2 4-4 لوگ مل کے سبحان اللہ کہتے رہے بس، ٹھیک ہے؟ اور کچھ کرنا نہیں ہے، یہ آپ کی عادت بن جائے۔ سبحان اللہ، کیا کیا بولے 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 کیا؟ معلوم ہے، دریا کنارے ایک بزرگ کھڑے تھے، ایک بچھو اس میں ڈوب رہا تھا، انہوں نے دائیں ہاتھ سے اسے اٹھا کے باہر کرنا چاہا، اس نے ڈنک مار دیا، وہ چھوڑ دیا۔ تو ان کے مرید نے کہا، نا نا نا، حضور پیچھے آ جائیں، یہ موذی جانور ہے، آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ ڈنک مار دیا، اسے مرنے دیں۔ فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر آگے بڑھے، پھر اسے اٹھا کے باہر نکالنا چاہا، پھر اس نے ڈنک مار دیا، انگلیوں میں تکلیف۔ تو پھر وہ مرید نے کہا، حضور اسے چھوڑ دیں، مرنے دیں، بچھو ہے، ڈنک مارتا رہے گا، اپنی عادت سے مجبور ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ پھر آگے بڑھے تو بائیں ہاتھ سے اسے یوں نکال کے باہر کرنا چاہا، اس نے اس انگلی میں ڈنک مار دیا، وہ تکلیف میں چیخ پڑے۔ مرید نے کہا، حضور میں نے کہا تھا آپ اسے مت چھیڑیں، اسے مرنے دیں، اسے مرنے دیں، آپ اس پر رحم کر رہے ہیں اور یہ ڈنک مار رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ اپنی عادت سے مجبور ہے تو میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کی عادت بن جائے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو ایک شعر مصرع ہے کہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سب کے لیے شاعری نہیں اور سب شاعری کے لیے نہیں، یہ مخصوص طبقہ ہے جو معاشرے میں کنارے رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے پورا معاشرہ مشاعرے نعت میں ڈوبا رہتا ہے۔ یا نبی نسخے تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخے تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ یا نبی نسخے تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ زندگی میں تو انہیں مان نہ پائے، لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا۔ جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا، جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا، جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا۔ خود کو سنی بھی کہے میل منافق سے رکھے، یعنی دامن کو سنبھالا تو گریبان گیا۔ جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا۔ دھیمے دھیمے 1-2 شعر اور پڑھتا ہوں، بس ایسے آواز آئے، اس کے بعد تو پھر ہنگامہ ہوگا انشاءاللہ۔ میری آواز سلیقے سے سن لیں، میں بہت ہلکی سوچ کا آدمی ہوں،
مصرع آیا تھا کہ ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے. ایک مصرع آیا تھا بریلی شریف سے, مجھے 2-3 مصرع یاد آئے. آواز پہنچے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. سب بول سکتے ہیں تو سب سبحان اللہ کہہ دیں ماشاءاللہ. زحمت نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ. فیضان سرکار غوث اعظم. بڑی پیاری گفتگو ہوئی علامہ شہادت صاحب کی. میں ان سے حضور غوث پاک کی باتیں بہت سنتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کے فقیروں میں شامل فرمائے. میری ماں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بھی غوث پاک کا عاشقہ بنائے. اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر مخصوص ایسی نگاہیں ہیں جن لوگوں نے غوث پاک کا دربار دیکھا ہے. غوث پاک کی بڑی شان ہے. ایک شان تو وہ بتانا بھول گئے, وہ میں نے ان سے سنا تھا کہ حضور غوث پاک کی جب پیدائش ہوئی نا تو جیلان میں تو آپ اپنے گھر کے دروازے پر 4 سال کی عمر میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک فقیر کا گزر ہوا, اس نے کہا شیخی السلام علیکم, اے شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم. تو غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اس نے سلام کیا, ایک مرتبہ غوث پاک نے جواب بولے 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 2 مرتبہ دیا. تو وہ فقیر ٹھہر گیا. اس نے کہا شیخ عبد القادر میں نے آپ سے 1 مرتبہ سلام کیا, آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا. کیوں؟ غوث پاک فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 سال پہلے بھی تم ادھر سے گزرے تھے. اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا. تمہارے سلام کو میں نے سن لیا تھا. میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں. ہائے ہائے سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. دیکھیں دھیمے دھیمے 2 مصرے پڑھتا ہوں. یہ اے بھائی افسر امروہوی کا شعر ہے, افسر صاحب کا شعر ہے بھائی. بہت اچھی آواز ہے مائک کی. جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے. یہ مشاعرہ ہے تو ظاہر سی بات ہے شعر پڑھے جائیں, شعر سنے جائیں. جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے. جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا. اب کردار عثمان غنی کی زندگی کا آخری حصہ دیکھیں. جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے. سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے تو سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے. سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے. آخری صف تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شعر سنیں. جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے. سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے تو سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے. بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں, گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے. بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں, گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے. گھر مدینے میں بولے 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 ذرا محبت کے ساتھ. آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہونے چاہیے بھائی. مائک کی آواز صحیح کر دیں. جیسا میں نے کہا تھا ویسا کر دیں. جیسا آپ چاہیں گے ویسا میں کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. ہاں, آپ اپنی انگلیاں جیب سے نکال کے اس کی اسکرین پر رکھیں گے تو مجھے خبر ہو جائے گی. جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے. سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے تو سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے. بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں, گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے. ایک شاعر تھے نشاط ارشی, کہنے لگے وہ تو گمراہ کبھی ہو نہیں سکتا لوگوں جیب میں جس کے بریلی کا پتہ ہوتا ہے. جیب میں جس کے بریلی کا پتہ ہوتا ہے, جیب میں جس کے. میرے دوست ہیں محور بھاگلپوری. آخری شعر سنیں اور پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ. بولے حضور ہم ہیں. بولے بولے یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. آپ کے اجداد آپ کے امجاد جو ان قبروں میں مٹی کی چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں, آپ کی آواز سن کے وہیں مچل جائیں. آج میری اولادوں نے جو ماں سوچے جو گزر گئی ہیں کہ میری اولادوں نے اپنے خون کا حق ادا کر دیا ہے, دودھ کا حق ادا کر دیا ہے. یہ ساری برکتیں ان کے حوالے کریں. ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے. بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں, گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے. سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے تو سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے. وہ تو گمراہ کبھی ہو نہیں سکتا لوگوں جیب میں جس کی بریلی کا پتہ ہوتا ہے. محور بھاگلپوری کہتا ہے ہم تو محفل سرور سے اٹھا دیتے ہیں. ہم اسے محفل سرور سے اٹھا دیتے ہیں جس کا پیجامہ بہت زیادہ اٹھا ہوتا ہے. ہم اسے محفل سرور سے اٹھا دیتے ہیں
جس کا پیجامہ بہت زیادہ اٹھا ہوتا ہے. اپنے اعتقاد کی بات کی گئی تھی بہت ادب اور احترام کے ساتھ. لہجے میں وہ باقپن ہے کہ وہ جب اودھی زبان میں بات کرتا ہے گیت کے حوالے سے, نعتیہ گیت کے حوالے سے, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دور امیر خسرو کا دور ہے. یہ خاصہ ہے اس شخص کا جس کو دنیا محترم احسان شاکر اعظمی کے نام سے موسوم کرتی ہے. ٹوٹتی ہوئی سانسوں کو روکنے کے لیے, انہیں جوڑنے کے لیے ان کی آواز کے فیویکول کی ضرورت ہے. بڑے ادب اور احترام سے میں انہیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, شہنشاہ بغداد و ولایت, زندہ آباد, فیضان غریب نواز, زندہ آباد, شورائے اہل سنت. زندہ آباد. بڑے ادب سے حضور کی نعت پاک جناب احسان شاکر اعظمی سے سماعت کریں. کرم جو کر دے پیمبر, کرم جو کر دے پیمبر, تو بات بن جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں اگر لگ جائے تو بہت اچھا نکلا ہے. کرم جو کر دے پیمبر, واہ واہ واہ, تو بات بن جائے. کرم جو کر دے پیمبر, تو بات بن جائے. کرم جو کر دے پیمبر, تو بات بن جائے. کرم جو کر دے پیمبر, تو بات بن جائے. کرم جو کر دے پیمبر, تو بات بن جائے. یہ سر ہو پا, یہ سر ہو پائے نبی پر, تو بات بن جائے. یہ سر اللہ اکبر, نبی پر, بہت اچھے, واہ واہ واہ, تو بات بن جائے. یہ سر ہو پائے نبی پر. ذات آج میں آپ سے نہیں کہوں گا اور نہ آپ کو دھکا ماروں گا, اس لیے کہ آج زینول بھائی بھی ہیں اور دلبر بھائی بھی منبر پہ ہیں. آج انشاءاللہ آپ ان سے ان کے لیے بچا کے رکھا جائے. آج میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ کی مرضی ہے, بولیے گا تو بھی واہ واہ, نہیں بولیے گا تو بھی واہ واہ. محبت کے ساتھ مطلب پھر پڑھتا ہوں, سماعت کر لیں. احسان بھائی یہ اتنے اچھے لوگ ہیں, یہ ثابت کریں گے اگر آپ آج نہیں بھی پڑھو گے تب بھی یہ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ. کرم جو کر دے واہ واہ واہ, پیمبر, تو بات بن جائے. واہ واہ واہ, بن جائے. کرم جو کر دے پیغمبر, تو بات بن جائے. کرم جو کر دے پیغمبر, تو بات بن جائے. یہ سر ہو پائے, یہ سر ہو پائے نبی پر, تو بات بن جائے. اب اس کلام کا ایک شعر میں حضرت علامہ مولانا شاہ صاحب قبلہ کی قدم بوسی کرتے ہوئے یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں, سماعت کر لیں. کہ بروز حشر وہ کہہ دیں, یہ دیکھ کر مجھ کو. سبحان اللہ. کی دعاؤں کا تعلیم. کہ بروز حشر وہ کہہ دیں, یہ دیکھ کر مجھ کو. بروز حشر وہ کہہ دیں, یہ دیکھ کر مجھ کو. بروز حشر وہ کہہ دیں, یہ دیکھ کر مجھ کو. بروز حشر وہ کہہ دیں, یہ دیکھ کر مجھ کو. کیا
یہ بندہ ہے میرا نوکر تو بات بنے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت اچھے مسلک اعلیٰ حضرت نوکر تو نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ بندہ ہے میرا نوکر تو بات بن جائے. ابھی خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا شاہ صاحب قبلہ درود پاک کی فضیلت بیان کر رہے تھے اور آپ سماعت کر رہے تھے. ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر لگ جائے تو دعاؤں کا طالب سنیں. کہ سفر پہ نکلے ہو کچھ دقتیں بھی آئیں گی. اللہ 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 ابھی آپ نے سنا ہے حضرت سے درود پاک کی فضیلت، شعر سن لیں. کہ سفر پہ نکلے ہو کچھ دقتیں بھی آئیں گی. سفر پہ نکلے ہو کچھ دقتیں بھی آئیں گی. سفر پہ نکلے ہو کچھ دقتیں بھی آئیں گی. درود نکلو جو پڑھ کر تو بات بنے جائے. درود نکلو جو پڑھ کر تو بات بن جائے. واہ 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 تو بات بھائی سے چھیڑو مت. واہ 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 اما جیسا بج رہا ہے بجنے دو. بہت اچھے اگر چاہیں آپ کی مرضی ہو تو بند بھی کر لیں، میں بنا مائک کا پڑھوں گا سبحان اللہ لیکن بعد میں اچھا کریے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبتوں کے ساتھ اب ایک شعر اور پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں. جی جی کہ درود نکلو جو پڑھ کر تو بات بن جائے. ضرور بھائی اور دلبر بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. نہیں چلے گئے. ایک شعر سنیں. کہ میرا غلام ہے احمد رضا کا نوکر تو. اللہ اللہ اللہ. بیس بند کر دو اس کا، بیس بند کر دیجیے. واہ واہ. کہ میرا غلام ہے احمد رضا کا نوکر تو. میرا غلام ہے احمد رضا کا نوکر تو. میرا غلام ہے احمد رضا کا نوکر تو. کہ میرا غلام ہے احمد رضا کا نوکر تو. میرا غلام ہے احمد رضا کا نوکر تو. یہ مجھ سے کہے دے جو اختر تو بات بنے جائے. یہ مجھ سے کہے دے جو اختر تو بات بنے جائے. یہ مجھ سے کہے دے جو اختر تو بات بنے جائے. اب قیامت کا وہ دن اور ایک شعر. بہت اچھے ماشاءاللہ. کہ بروز حشر سوانے ز جوائے سورج. بروز حشر سوانے ز جوائے سورج. بروز حشر سوانے ز جوائے سورج. بروز
اشے سوانے سے جبا سورج تب ہو سر پہ زہے ہو سر پہ زہے راکی چادر تو بات بنے جائے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت ہو سر پہ زہرا کے چادر تو بات بن جائے ہو سر پہ زہرا کے چادر تو بات بنے جائے ہو سر پہ زہرا کے چادر تو بات بنے جائے. اور رات ایک شعر اور سن لیں کہ وہ غوث پاک ہے قدرت نے وہ قدرت دی ہے. واہ واہ واہ. اگر دیوانے بیٹھے ہیں غوث اعظم کے تو مجھے یقین ہے کہ مچل جائیں گے کہ وہ غوث پاک ہے وہ غوث پاک ہے قدرت نے وہ قدرت دی ہے. وہ غوث پاک وہ غوث پاک ہے قدرت نے وہ قدرت دی ہے. قدم وہ رکھ قدم وہ رکھ دے جو سر پر تو بات بنے جائے. قدم وہ رکھ دے جو سر پر تو بات بنے جائے. قدم وہ رکھ دے جو سر پر تو بات بنے جائے. شعر ابھی بہت سے ہیں لیکن ایک آخری شعر سبحان اللہ. اس خاص طور سے ہمارے یو پی کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ دیوانہ کہتا کیا ہے کہ خدا کے نام پہ اسلام کی بقا کے لیے. خدا کے نام پہ میں نے پہلے کہا ہے آپ کی مرضی ہے بولے چاہے نہ بولے. خدا کے نام پہ خدا کے نام پہ اس لیے کہ آج میں نے زیرول بھائی اور دلبر بھائی کے لیے ہی چھوڑا ہے مقام کہ خدا کے نام پہ اسلام کی بقا کے لیے. خدا کے نام پہ اسلام کی بقا کے لیے. جو میری تمنا ہے وہ میں پہنچا رہا ہوں کہ خدا کے نام پہ اسلام کی بقا کے لیے. خدا کے نام خدا کے نام پہ اسلام کی بقا کے لیے. جو راہ حق جو راہ حق میں کٹے سر تو بات بنے جائے. جو راہ حق میں کٹے سر تو بات بنے جائے. جو راہ حق میں کٹے سر تو بات بنے جائے. جو راہ حق میں کٹے سر تو بات بنے جائے.